اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ حاضرین ذی وقار، رمضان کی آمد ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ جو علم تم تک پہنچا وہ دوسروں تک پہنچانا تمہارا فرض ہے۔ تو ایک اہم بات جو میری نظر سے گزری، اور یہ بات میں سوچ رہا تھا کہ کاش یہ بات مجھے پہلے پتہ چل جاتی، وہ بات میں آپ لوگوں کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس بات کے پتہ چلنے سے مجھے یا میرے ذہن میں کاش کا لفظ آیا، دوسرے یہ نہ کہیں کہ کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا۔ وہ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب رمضان کی تیاری ہوا کرتی تھی تو وہ تیاری یوں ہوتی تھی کہ کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل کے اندر کینہ، بغض، عداوت بالکل نہیں رکھی جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رمضان کے مہینے کے استقبال کے لیے ان ساری چیزوں کو اپنے ذہنوں سے نکال دیتے تھے، اور اللہ کی رحمتوں کی امید لگانے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے ساتھیوں، ہمارے رشتہ داروں اور ہمارے جاننے والوں کے بارے میں اگر کوئی کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے تو اس کو ہم اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اور اگر ہم اس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ سے ہم رحم کی اپیل کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے حال پر رحم کریں۔ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں۔ ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم اپنے حال پر رحم کریں اور اپنے سب جاننے والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ہم دل کو کشادہ کریں، اور ان سب کو جن کے ساتھ ہماری عداوتیں ہیں گلے لگانے کا عہد کریں، ان کو معاف کرنے کا عہد کریں، اور ان کے بارے میں دلوں کے اندر لگے ہوئے زنگ کو دور کرنے کا عہد کریں۔ تب جا کے ہم اس رمضان کا حق ادا کرنے کے اہل ہوں گے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ جس بات کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتی، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ میری اس بات کو سننے کے بعد ارادہ کر چکے ہوں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کسی قسم کی عداوت، کینہ، بغض اپنے دل میں نہیں رکھیں گے، اور رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے اور اپنے اوپر رحم کھائیں گے، اپنے دل کو صاف رکھیں گے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں والا نازل ہو، اور ہم اس میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھرپور برکتیں سمیٹ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔